میری کچھ اور اطلاعات بھی ہیں. مثلاً اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ پاکستان میں دو حافظ قرآن حضرات نے ایک دوسرے سے پیغام رسانی کی ہے, تو ایک حافظ قرآن تو آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے, ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف. دوسرے کے معاملے میں شاید آپ کو علم ہو, یقیناً آپ کو علم رضا ہونا چاہیے, دوسرے سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو کوئی پیغام رسانی بھی ہوئی ہے, اور اس میں یہی کیا گیا ہے کہ ریکنسیلیشن فار دا سیک آف کنٹری, اس کے لیے مطلب آپ تھوڑا سا بچ کریں اپنے سٹینڈ سے, کیونکہ بہت سارے معاملات پہ آپ نے انڈیو سٹینڈ دیے ہیں, اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں. اب ان پیغامات کا کیا اثر ہوا ہے, کیا پی ڈی ایم کو بھی چونکہ پیغام پہنچا, کیا وہ پیچھے جاتی ہے, ایک سٹیپ پیچھے ہٹتی ہے اور کہتی ہے اوکے, مطلب ایکسٹینڈ کرتی ہے سب سے پہلے تو وہی بات کہ انویٹیشن ٹو عمران خان اینڈ پی ٹی آئی, کیا یہ بات کرتے ہیں الیکشن پہ ہی بات کرتے ہیں, کیا ایسا ہوگا؟ یا پھر دوسری طرف اگر ہم سپریم کورٹ کی طرف دیکھیں تو وہ جو ہمیں ایک پرسنل لیول کی انوالومنٹ نظر آ رہی ہے, اس میں کچھ کمی واقعہ ہوگی آنے والے دنوں میں, جو کہ بظاہر تو آپ کو نہیں لگے گا اس وقت, لیکن یو نیور نو کہ آگے کیا ہو سکتا ہے. تو ایک تو چیز یہ نظر آ رہی ہے. دوسری, میں نے وہی جو ڈپلومیسی بیک ڈور چل رہی تھی وہ ابھی تک آن ہے, اور اس میں بھی اسی بات پہ زور دیا جا رہا ہے کہ پہلے آپ ہمیں بلائیں, کہا جی پہلے آپ بلائیں. اور بالکل رینا نے بڑی شاندار بات کہی کہ پہلے آپ یہ تو بتائیں نا کہ آپ ریپرزینٹ کس کو کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے, اور آپ سیریس ہے پارلیمنٹ میں جانے سے, اور اس کہ اگر وہ یہ سٹیپ اٹھاتے ہیں تو اس سے ایک بات کو اور بھی تقویت ملے گی کہ الیکشن کا ریزلٹ جو بھی ہو تمام پارٹیز کو قبول ہوگا, اور خصوصاً عمران خان صاحب کو. اس کی وجہ یہ کہ 2013 میں آپ دیکھیے کہ الیکشن ریزلٹ نہیں آیا تو پارلیمنٹ سے باہر آ گئے, اس کے بعد جب ان کی حکومت دائیں بائیں ہوئی تو پھر پارلیمنٹ سے باہر آ گئے, اور پریکٹیکلی 2013 ٹو 2018 وہ بالکل ایک اپوزیشن موڈ میں رہے, اپنی حکومت ہوتے ہوئے بھی اپوزیشن موڈ میں رہے. تو اس کی وجہ بھی ان کے کچھ گریونسز تھے جو کہ جائز ناجائز سے یہ ایک علیحدہ بحث ہے. تو وے آؤٹ وے فارورڈ جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ اب صرف پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے, اب یہاں پہ ایک ٹرائیکا کا معاملہ ہے. اب ٹرائیکا کو اپنے اپنے لیول پہ کیا کیا اور اپنی درست پوزیشن جو ہے وہی ہے جو کانسٹیٹیوشن ڈیفائن کرتا ہے. تو یہ بات صحیح ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے الیکشنز کو اوائڈ کرنا بھی کوئی سیاسی اسٹریٹجی نہیں ہوتی. یہ بھی کوئی مجھے نہیں سمجھ آتی بھئی کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ, اگر فرض کیجئے مئی میں چلو 14 ابھی نہیں ہو سکتے رضا, ابھی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشنز نہیں ہو سکتے. یا تو پورے ملک کے الیکشن ابھی کرا لیں, اس پہ کوئی راضی نامہ ہو جائے, یا 3 مہینے بعد یا اکتوبر میں. اس وقت جو آپ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اگر وقت سے پہلے انتخابات کرائیں گے تو اس ملک کی جو کمزور جو وفاق ہے اس کو مستقل خطرے میں ڈال دیں گے. یہ بہت ہی ایک غلط قسم کا فیصلہ ہوگا, اور جو فریمرز ہیں 18ویں ترمیم کے, میرے خیال میں ان سے کچھ کمی رہ گئی ہے. آئندہ ان کو اس کو دور کرنا چاہیے, کیونکہ 58% ووٹر پنجاب کے اور 21% خیبر پختونخوا کے, ان کو آپ مستقل طور پر ہمیشہ صوبائی اسمبلی کے الیکشن پہلے دے دیں گے. وہ پہلے طے کر لیں گے کہ پاکستان ہم نے چلانا ہے. تو آپ سندھ اور بلوچستان کے لوگوں کو یہ پیغام دیں گے کہ آپ شودر ہیں, ہم پاکستان چلائیں گے, آپ پیچھے پیچھے آئیں. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ آپ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ باتیں اور کمپلیکیشنز ہیں, مگر یہاں پر ایک بڑی کلیئر چیز ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس کے ایک بینچ نے وہ دیا ہے فیصلہ. اس وقت چیف جسٹس بندیال نے آج اپنی میجورٹی بھی شو کر دی ہے. دیکھیے نا فیکٹس جو ہیں وہ سامنے ہیں. 8 ممبر کا انہوں نے بینچ جو تشکیل دیا ہے, اور وہ 15 جو ٹوٹل ججز ہیں ان میں سے ان کی میجورٹی ہے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ کیا زیادہ سے زیادہ ہوگا. چلیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تو یہ دیکھیے میرا تو شروع دن سے موقف ہے کہ نیگوسیشن ہو کر ایک بیچ کی ڈیٹ طے کی جائے, نہ اکتوبر نہ مئی, اور ساری پارٹیز اس میں پورے ملک میں الیکشن اکٹھے کرا دیں, جون میں بجٹ کے بعد کرا دیں. واٹس اے بگ ڈیل. کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ دے لوز دا الیکشن. سیاسی قوتیں ون کرتی ہیں, لوز کرتی ہیں.
مطلب دیٹس دا ورسٹ دیٹ کین ہیپن ٹو پی ڈی ایم. اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ لیکن اس ڈیلے، اس اسٹینڈ آف کے جو نقصانات ہوں گے وہ کہیں زیادہ فار ریچنگ ہوں گے. یو ہیو ٹو کمپیئر دی فرام اے پولیٹیکل پرسپیکٹو، کیونکہ آپ نے یہ ریاست کے بحران کا ذکر کیا. میں ہنا چھیلانی صاحب، آپ یہ بتائیے کہ ابھی یہ شو سے پہلے آپ کہیں تھی کہ آئین رستہ دکھاتا ہے اور آئین جو ہے وہ سولوشنز دیتا ہے، تو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا وہ بھی الیبوریٹ کریں آپ اس والے نقطے کو. جی دیکھیے، ایک بات تو پہلے میں آپ کی نے جو یہ کہا کہ چیف جسٹس آپ نے اپنی میجورٹی دکھا دی، یہ سپریم کورٹ ہے، یہ پارلیمنٹ نہیں ہے، نیشنل اسمبلی نہیں ہے کہ کسی نے اپنی میجورٹی دکھا دی ہے تو اس کا ہاؤس ہو گیا. یہ آپ بھول رہے ہیں کہ یہ ایک قانونی معاملہ ہے. ابھی وہ 4 ججز کے فیصلے موجود ہیں، انہوں نے فیصلے لکھے ہوئے ہیں، وہ فیصلے نہ وڈرا ہوئے ہیں نہ وہ ختم کیے گئے ہیں. میں تو ایک قانونی بات کر رہی ہوں. آپ اتنی آسانی سے اس کو ڈسمس نہیں کر سکتے. یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے سپریم کورٹ کے کسی الٹیمیٹ کنکلوسیو فیصلے کو کریڈیبلٹی دینے میں. اور جب تک یہ معاملہ نہیں نپٹائیں گے، کوئی ان کی ججمنٹس کو اور ان کی اس کارروائی کو جو یہ چلا رہے ہیں الیکشن کروانے کی، اور ایگزیکٹو اتھارٹی اور الیکشن کمیشن کی اتھارٹی یوزرپ کرنے کی، اس کو نہیں مانیں گے لیگلی. میں آپ کو یہ بات بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ سپریم کورٹ جو ہے اس میں بھی میجورٹی مائنورٹی کی مسئلہ چلا ہوا ہے. وہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، وہ سالو کریں نہ کریں. ہمارے لیے اس وقت یہ ہے کہ کلیریفائی کریں کہ 4 ججز جو جن کے فیصلے لکھے میں ان کی کیا حیثیت ہے، اس سے کیوں اوائڈ کر رہے ہیں. اگر حکومت ایک بضد ہے ایک بند گلی میں لے جانے کی اور الیکشن نہیں کرا رہی، میں پارشلی آپ کی باتوں سے اگری کرتی ہوں کہ اسٹینڈ آف از مور ڈینجرس دین somebody losing their election. لیکن میرا اپنا یہ بھی خیال ہے کہ شاید، اور یہ میری جو مجھے باہر سے دوسری جگہوں سے سورسز سے انفارمیشن مل رہی ہیں ان کی نیت کے حوالے سے نہیں، کہ مے بی تھنگس آر مور سیریس اینڈ the stakes are deeper. جیسے سولنگی صاحب بات کر رہے تھے نا، میں سمجھتی ہوں جو سولنگی صاحب کہہ رہے تھے، میں اس سے ان ایڈیشن سمجھتی ہوں کہ کچھ ریزنز ہیں جو ہارنے جیتنے سے آگے ہیں. وہ چاہے ان کے پرسنل انٹرسٹ اور مفادات ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ کوئی قوم کے لیے کر رہے ہوں گے، بٹ دیر آر ادر ویری سیریس ریزنز انوالوڈ. اور یہ پولیٹیکل ڈائلاگ سے ہی حل ہوں گے. سو یو ہیو ٹو آئی تھنک انڈرسٹینڈ دیٹ. آپ نے جو بات کی کہ یہ جو میرے خیال سوال آپ نے مجھ سے آئین کا رستہ، دیکھیے آئین کا ایک آرٹیکل ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر اسمبلی ڈیزالو ہوئی اور اس کے ڈیزالو ہونے کے بعد 60 دن میں آپ 90 دن میں الیکشن کرا دیں. وہ ایک شک ہے نا. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے نا. پھر وہ الیکشن کمیشن کے اختیارات بھی بتاتا ہے، اس کی فنکشنز بھی بتاتا ہے، اور اس کی فنکشن میں ایک اہم فنکشن یہ ہے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ فری فیئر الیکشن کرائے گا ان اکارڈنس ود لا، اور کرپٹ پریکٹسز کے بغیر الیکشنز کرائے گا. الیکشن کمیشن آپ کو کہتا ہے کہ جی میں اس انوائرمنٹ میں فری اور فیئر الیکشن اس لیے نہیں کرا سکتا کہ مجھے یہ سہولیات میسر نہیں ہے. تو الیکشن کمیشن نے تو اپنی بات بتا دی. پھر آتا ہے آپ کا 2017 کا الیکشن آرڈر جو ہے، جی وہ یہ کہتا ہے کہ 58 57 آپ نے دیکھ لیں کہ الیکشن کمیشن ہی ڈیٹ سیٹ کرے گی مگر مشاورت کے ساتھ پریزیڈنٹ کی. اور یہ اب آپ کی بحث میں ایک اور چیز ایڈ ہو گئی ہوئی ہے کہ 1976 کا جو ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ تھا، جو پریڈیسیسر تھا اس آرڈر کا 2017 کے، اس نے پریزیڈنٹ کی کوئی اس میں گنجائش نہیں رکھی. ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے، اسمبلی ڈیزالو ہوئی، الیکشن ہونے ہیں، قانون کہتا ہے، آئین کہتا ہے 90 دن میں ہونے، ڈیٹ سلیکٹ کرے گا الیکشن کمیشن.